اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیسن جو ہے وہ ہے ہماری سورہ بقرہ کی آیا نمبر 102۔ انشاءاللہ ایک ہی آیت کریں گے کیونکہ لمبی ہے کافی اور امپورٹنٹ ہے، تو اس کے ٹرانسلیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ وا اور اتبعوا، اتباع سے ہے اتباع کرنا، اردو میں ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کسی کی پیروی کرنا، تو وہی چیز ہے پیروی کی ماں، اس چیز کی جو تتلو تلاوت سے ہے پڑھنا، تو پڑھتے تھے الشیاطین، شیاطین جو ہے شیطان جیسے ہم کہتے ہیں وہی بالکل آپ ویسے ہی لکھیں گے، علا پر ملک بادشاہت یا ملک سلیمان علیہ السلام، و اور ما نہیں، کفرا کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، و اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے، کفرو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، علم سے ہے درمیان میں، اگر ہم دیکھیں یا کو علیحدہ کر دیں، اینڈ کے واو نون علیحدہ کر دیں، درمیان میں عین لام میم علم، تو وہ سکھاتے تھے الناسا لوگوں کو، السحر جادو، و اور ما جو انزلہ اتارا گیا، علی پر الملکینی دو فرشتوں، یا نون اینڈ پہ ہے تو یہ ڈول کے لیے آتا ہے۔ ملک ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، تو ملکینی دو فرشتے، بی بابلا بابل میں، بابل شہر کا نام ہے جو کوفہ ہے آج کل، ہاروت یہ نام ہے، ہاروت و اور ماروت، یہ دونوں نام ہے ہاروت اور ماروت، و اور ما نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من سے، احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا کہہ دیتے، انما صرف، نحن ہم، فتنتن ایک فتنہ یا آزمائش، فلا پس نہیں، تکفر تم کفر کرو، فیتعلمون فا شروع میں تو معنی ہوں گے پس بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی کر سکتے ہیں، یا کے معنی ہوں گے وہ، پھر یتعلمون واو نون اینڈ پہ آتا ہے، پلورل کے لیے آتا ہے، تو درمیان میں کیا چیز ہے، عین لام میم علم سے، تو وہی چیز ہو گئی کہ وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، یہ کون ہے، ہما دونوں، دو کی جو بات آ رہی ہے ہاروت اور ماروت کی بات ہو رہی ہے، یہ ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے پیچھے، ماں وہ چیز کے، یفرقون جدائی ڈالتے، فرق اردو میں ہم فرق کرنا کہتے ہیں نا کہ اس میں فرق کریں، تو ان کو سیپریٹ کریں، تو اسی سے یہ دیکھیں عربی کا ورڈ بھی اب آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ جدائی ڈالنے کے لیے بھی یہی چیز آتی ہے، بہی ساتھ اس کے، بینا درمیان، المرئی مرئی کہتے ہیں مرد کو، وزوجہی اور اس کی بیوی، و اور ما نہیں، ہم وہ، بدارین ضرر پہنچانے والے یا نقصان پہنچانے والے، بھی اس سے، احدن کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ باذن اذن سے، اللہ اللہ کے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے، پھر سے درمیان میں عین لام میم ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، تو وہی آپ کو، اگر آپ کو ایک دفعہ اس کا پتہ چل جائے گا تو آپ دیکھیں اس سے کتنے ورڈ یہاں پر بن گئے ہیں، تو آپ کو 3 تو یہیں پہ سمجھ آ جاتی کہ کیا معنی ہے۔ یتعلمون وہ سیکھتے، ما وہ جو، یدرہم
ضرر دے اینڈ پہ ہم ہے تو اس کے معنی ہوں گے ان کو. تو یہ جو ورڈ ہے نا یدرو، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا. ولا اور نہ. ینفعہم، درمیان میں کیا ورڈ آتا ہے؟ اینڈ پہ تو ضمیر ہے نا، ہم ان کو. درمیان میں کیا؟ یا کے بعد نون فا ان عین. تو نفع، نفع پروفٹ کو کہتے ہیں. تو وہی چیز ہو گئی ینفعہم، ینفعہم نفع دے ان کو. اور لقد البتہ تحقیق، علمو انہیں معلوم تھا، لمن لمن جس کسی نے، اشتراہو خریدا اس کو، ما نہیں لہو لیے اس کے، فی میں، الآخرتی آخرت، من سے، خلاق کوئی حصہ ہے، خلاق حصے کو کہتے ہیں. اور لبئس بہت برا ہے، ماں وہ چیز کے، شرو بیچ ڈالا، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو. لو کاش، کانو ہوتے، یعلمون وہ جانتے. پھر سے دیکھیں علم آ گیا ہے. تو اسی آیت میں ہم نے کتنی دفعہ یہ چیز دیکھ لی ہے کہ علم کے ساتھ جو جو چیزیں ورڈ آ گئی، اب آپ کو کم از کم یہ والی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا ہے. اب اس کی ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ یہود کا ایک ان کی برائی کہہ لیں، برا کام، ان کی جو بری عادت بتائی جا رہی تھی. ایک تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کوئی بھی عہد کرتے تھے تو اس کو توڑ دیتے تھے، کوئی بھی وعدہ کرتے تھے توڑ دیتے تھے. پھر دوسری انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نشانیوں سمیت پہچان لیا جو ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو کتاب تھی اس کو اپنے پس پشت ڈال دیا، پیچھے کر دیا اس کتاب کو، اس حصے کو اگنور کر دیا جہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی کیا کیا سائنز ہوں گے. اور اس طرح سے پریٹینڈ کرنے لگے کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پارٹ ان کی کتاب کے اندر. تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ اس کو اگنور کیا، اس کو اہم نہیں جانا. جب یہ کام انہوں نے کیا تو پھر اس کے کرنے کے بعد وہ ایسے طریقوں کی طرف چل پڑے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آلٹرنیٹ انہوں نے چیزیں ڈھونڈ لیں کوئی، کہ اب ہمیں کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ جس کے ذریعے ہم آسانی سے کام کر سکیں، ہمیں کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے. تو ہمیں کوئی کام اگر کرنے ہیں تو وہ جلدی جلدی ہمارے کام ہو جائیں، جس کے لیے انہوں نے پھر جادو کا سہارا لیا. وہ جادو کے لیے، جادو ٹونے، جو جادو ٹونے کرتے ہیں وہ اس قسم کے کاموں کے پیچھے لگ گئے اور ایسے طریقے ڈھونڈنے لگ گئے کہ جس سے کام ان کے لیے بہت آسان ہو جائے. تو لہٰذا پھر انہوں نے یہ سارا کام جو تھا سٹارٹ کیا، جادو سیکھنا اور سکھانا، اس کام کے پیچھے لگ گئے. اور بیسیکلی یہ کون سے ٹائم پیریڈ کی بات ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے، جب یہ سارا قصہ جو آیت کا جس کا یہ بتایا جا رہا ہے. تو اپنی قوم کا جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی قوم کے بارے میں یہ دیکھا کہ میری قوم کے لوگ جو ہیں یہ انکلائنڈ ہو گئے ہیں، یا ان کا رجحان ہو گیا ہے جادو کی طرف، ساری چیزیں اپنی کتابوں کو پیچھے، اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال کر، اور یہ جادو کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. اور جس طرح سے وہ اس کی طرف جوک در جوک آ رہے تھے کہ تھا کہ ہر طرف جادو عام ہو جائے گا. تو اس چیز کے پیش نظر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ جتنا بھی لٹریچر تھا جو جادو سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ اس ٹائم میں بھی تو دیکھیں چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے آپ لرن کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کوئی سیکھی سکھائی تو نہیں تھیں، تو آپ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو کتابیں تھیں، جو لٹریچر تھا، تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سب چیزیں شہر میں جتنی تھی وہ سب اکٹھی کروا کر ایک صندوق میں بند کر دیا، ایک بڑا سا باکس لے کے اس میں انہوں نے وہ ساری بکس جو تھیں اس کے اندر ڈال کے بند کر دیں، اور اپنا جو کرسی ان کی ہوتی تھی اس کے نیچے زمین کھدوا کر انہوں نے وہ اس کے اندر دفن کر دیا اس صندوق کو، تاکہ کسی
کو بھی اس تک ایکسس نہ ہو سکے، کیونکہ جو بھی کوئی ظاہرہ ایکسس کرے گا تو ظاہرہ وہ پھر سے وہی چیز عام ہو جائے گی. تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایک اپنی طرف سے وائپ آؤٹ کر دیا کہ ساری کی ساری چیزیں، سب کتابیں جو تھی وہاں سے اٹھوا دیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ لٹریچر سارا نیچے دبا دیا، سارا بند کر دیا، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ایک شیطان آدمی کی صورت میں یہ یہود کے پاس آیا، بنی اسرائیل کے پاس آیا، اور ان کو کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں کہ جسے تم لوگ ساری عمر کھا نہیں سکو گے، تو پھر اس کرسی کے نیچے کھودو. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیئر تھی، اس نے کہا کہ اس چیئر کے نیچے آپ کھودیں. تو جب انہوں نے کھودا تو پھر اس کے نیچے سے، اور خود دور کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا جی جس بندے نے بولا تھا. اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا، اور یہ کسی مطلب انسان کی شکل میں آیا تھا، اور اس نے آ کے اس طرح سے مشورہ ان کو دیا. اور وہ جب کھودنے لگے یہ خود سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو کرسی تھی اس کی ایک خاصیت تھی کہ جو بھی جن یا شیطان اس چیئر کے پاس آتا تو وہ جل جاتا. تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب اس کو کھودا تو نیچے سے صندوق نکلا، تو انہوں نے وہ تمام کتابیں نکال لیں. تو اس نے پھر ان کو بتایا کہ یہ دیکھو کہ کس طرح سے حضرت سلیمان جو تھے، ان کے ساری جو سلطنت تھی ان کی، وہ اسی ہی جادو کی وجہ سے تھی. تو ایک طرح سے اس نے ان کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ یہ ان کے پاس جو بھی کچھ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے معجزات ان کو دیے تھے، جو طاقتیں ان کو دی تھیں، جو سلطنت تھی، کہ یہ سارا کچھ صرف اور صرف ایک جادو کی وجہ سے ان کے پاس تھا. تو ایک طرح سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا کہ یہ جو تھے انہوں نے یہ کفر کیا. تو جس کے بارے میں پھر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی ہے، اس کو نگیٹ کر دیا ہے کہ یہ جو تھی غلط ہے چیز جو انہوں نے کی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں یہ. تو اب اس میں ہم تھوڑا سا، ہم نے یہ بیک گراؤنڈ تھا جو تاکہ ہمیں اس آیت کا پھر ذرا بہتر طور پہ اس کی سمجھ آئے گی کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. تو اب ہم آیا کو جو سٹارٹ ہی ہو رہی ہے تو اس میں شروع ہو رہی ہے وَاتَّبَعُوا. تو یہ کہتے ہیں اتباع کرنا. اتباع کرنا یعنی کہ کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے لگ جانا، فالو کرنا. اور اگلا جو ہے اس میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو. تتلو بھی تلاوت کو کہتے ہیں، تلاوت کرنا. دو معنی اس کے اندر ویسے آ جاتے ہیں. اس کے معنی میں بھی ایک تو پڑھنا، تلاوت کرنا، اور دوسرا معنی اس کا جو ہوتا ہے فالو کرنا. تو اس کے اندر بھی فالو کرنے کے معنی ہیں. تو یہاں پر اب جو ہے کہ فالو کیا انہوں نے یا پڑھا ان کو، جو پڑھتے تھے شیاطین، اس کو فالو کیا انہوں نے. علی ملک سلیمان، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں یا ان کی مملکت میں. تو اس ٹائم کی پھر یہ بات ہے. تو یہودی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رسولوں کے علم کو چھوڑ کر جادو کی پیروی کرنے لگ گئے. جادو کی پیروی جو یعنی کہ شیاطین کا کام تھا. اور انہوں نے اپنی اللہ کی کتاب کو جب پیچھے چھوڑا تو پھر ایسی گری ہوئی حرکتوں میں پڑ گئے. ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے جانا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو ہم بھی دیکھیں، انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت آپ کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لگنا ہوتا ہے. تو ہمیں ایک چیز سے ہٹیں گے تو ہم دوسری طرف لگ جائیں گے. کبھی بھی ہم ایسے تو نہیں ہوا بلا مقصد ہم ویسے ہی بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کا دماغ کچھ بھی نہیں کرے، اسٹل آپ دماغ میں بہت سی چیزیں پلان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گھر میں کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں ہوتی. اگر آپ کے گھر میں فرشتے ہیں تو پھر شیاطین نہیں ہوں گے، شیاطین ہیں تو پھر فرشتے نہیں ہوں گے. تو اسی طرح جب آپ گھر میں دیکھیں تصویریں لگا لیتے ہیں یا بدبو ہوتی ہے، تو ایسے کوئی کام ہوتے ہیں جو یا جیسے شراب نوشی کرتا ہے کوئی بندہ جس گھر میں شراب پی جاتی ہے، یا میوزک ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں سے جو اینجلز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو جب وہ نکلتے ہیں ان کی جگہ خالی ہوتی ہے، تو ان کی جگہ میں اب کسی نے تو آنا ہے نا، تو پھر شیطان وہاں پر آ جاتے ہیں.
تو اسی طرح ہم بھی جب اللہ کی کتاب کو اگر پیچھے چھوڑ دیں گے تو وہ خلا جو خالی ہوتا ہے اس کو کسی چیز سے تو ہم نے پر کرنا ہے. پھر اس میں انسان ایسی ایسی اٹھ پٹانگ سی چیزیں، ضروری نہیں ہر بندہ جادو ہی شروع کرے، لیکن اس میں بہت سی کام ہم ایسے کرنے شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں. کیونکہ جس میں آپ نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا تھا، روزہ رکھنا تھا، یا آپ نے نمازیں پڑھنی تھی، اب آپ اس کام سے تو ہٹ گئے، آپ کو یہ میں نے نہیں کرنا، تو پھر آپ کو ٹائم کہیں پہ تو اسپینڈ کر رہے ہوں گے نا، سم تھنگ ادر دین دس، کہ جو ادر دین بینگ اوبیڈینٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کوئی بھی چیز، آپ شاپنگ پہ چلے گئے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ملنے چلے گئے ہیں، یا آپ نے بیٹھ کے ٹی وی پہ کچھ واچ کر لیا، تو جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی چیزوں کے اپوزٹ ہی ہوگا. ورنہ تو اگر انسان کو اتنی توفیق ہو تو وہ نماز ہی پڑھے ٹائم پہ، کچھ اذکار کرے، اس طرح کی چیزیں. تو جب آپ ایک چیز کو اپنی لائف سے نکالیں گے تو اس کے خلا کو پر کرنے کے لیے آپ ظاہر ہے کوئی اور چیز جو ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی. تو ہمیں بھی بہت اس میں کیئرفل ہونا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو یہود نے کیا تھا، کہ اپنے اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا، تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا ہے کہ کس طرح کی گمراہیوں میں وہ پڑ گئے. اور یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ ایک ایسی گمراہی ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اب اس میں ہم تھوڑا سا یہ جو شیاطین کی بات آ رہی ہے تو شیاطین کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ اللہ کی مخلوق ہیں، 3 طرح کی مخلوق، میجر مخلوق آپ کہہ لیں. ویسے تو اللہ کی مخلوق بہت ساری ہیں، لیکن جو ہم جن کا جیسے ایک ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسانوں کی مخلوق ہے، ایک جنوں کی ہے، اور ایک فرشتوں کی ہے. تو جو جنوں کی مخلوق ہے، شیطان اس میں سے ہوتے ہیں. تو جو جن ہوتے ہیں، جنوں میں کچھ مومن جن ہوتے ہیں، کچھ ظالم جن ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ برے جن کہہ لیں کہ ایک اچھے جن ہوتے ہیں، ایک برے جن ہوتے ہیں. سمپل لینگویج میں اس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ٹائم سے پتہ ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے تھے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اسلام بھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پڑھتے بھی تھے، قرآن سیکھتے تھے. کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لے کر آتے، برے جن ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں. ایسے جن جو ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، جو برے جن ہوتے ہیں. تو برے کام کرنے والے، ظلم کرنے والے جو جن ہوتے ہیں وہ شیطان کہلاتے ہیں. اب یہ شیطان جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، یہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ صرف آپ کہیں کہ جنوں میں سے ہی شیطان ہے. تو کوئی انسان بھی شیطان صفت ہو سکتا ہے کہ جس میں بھی ایسی کوالٹیز پائی جائیں گی جو شیاطین کے لیے ہوتی ہیں، تو وہی کوالٹیز اگر انسانوں میں بھی آ جاتی ہیں تو اب بھی اس کو اسی طرح وہ مطلب شیطان صفت انسان آپ اس طرح سے جیسے ایک ہو جاتا ہے. تو انسانوں میں سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ہیں جو ان کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ صحیح پراپر ورڈ ہے کہنا اس کے متعلق، کہ کچھ لوگ ہیں جو شیطان کے لیے یوز ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے شیطان کا کام آسان کرتے ہیں، آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو شیطان چاہ رہا ہوتا ہے، کسی کو ورگلانا، کسی کو دین سے دور کرنا. تو آپ نے اس کی بڑی اگزامپل دیکھیں کیا ہوتی ہے ہمارے ارد گرد میں. ہم بعض اوقات کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں تو کتنے لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، لیکن انہی میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اپوز بھی کریں گے، اسی چیز میں کوئی نہ کوئی وہ نقص نکالیں گے، یا آپ کو اس میں کریں گے کہ لو بھی اس میں کیا ہو گیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، اب اتنے بھی کیا ہے، ایسا تو نہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ کہ آپ کا نا دل خراب ہو جاتا ہے. آپ کہیں چیریٹی دینے لگیں تو انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو اندر بولنا ہوتا ہے، اتنی دینے کی کیا ضرورت ہے، کم کر لو، وہی کہیں اور دے دو، ابھی دینے کی کیا ضرورت ہے. یعنی کہ انہوں نے آپ کو ہر اچھی چیز سے کسی نہ کسی طرح آپ کو روکنا ہوتا ہے. سم ٹائم یہ کردار ہمارے اپنے گھر والے بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے، کوئی نیا نیا اس نے داڑھی رکھنی شروع کی ہے، یا اس نے اٹائر اپنا ایسا بنانا شروع کر دیا ہے کہ جیسا ایک اسلامک اٹائر ہوتا ہے، کہ جیسے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا اور اپنی داڑھی بڑھا دینا، نظریں نیچی کرنا. تو اب اگر تھوڑی سی فیملی ایسی ہے جو اپنے آپ کو سو کالڈ ماڈرن فیملی کہتی ہے، تو ان کے لیے تو یہ باعث شرم ہو جاتی ہیں چیزیں کہ یہ ہمارا بچہ کس طرف چل نکلا، یہ تو ملا بن گیا. یہی لٹرلی دس از دا ورڈ دے یوز، ملا بن گیا یا ملانی بن گئی، اس طرح کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں تمسخر کے انداز میں.
تو یہ جو اس طرح کے لوگ پھر آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے قریبی دوست ہو سکتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے لوگ آپ کو جو کہیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت شیطان ان کو یوز کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اور کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتے ہیں شیطان کے؟ شیطانہ سے نکلا ہے ورڈ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور۔ تو شیطان وہ چیز جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ جلنا۔ تو اسی سے پھر ہے کہ جیسے شیطان جو ہے جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ اب ہم چونکہ بات کر رہے ہیں یہاں پر شیطان کی اور ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام کی، تو سلیمان علیہ السلام کا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون تھے؟ ایک پیغمبر تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 25 پیغمبر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا جن کے بارے میں۔ اور انبیاء کے اندر یہ بہت ہی معزز نبی ہیں، اور کس کے بیٹے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے۔ اور ان میں جو بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ خود بھی پیغمبر تھے، سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ اب یہ کوئی ایک ڈفرینٹ چیز نہیں ہے، اور بھی بہت سے پیغمبر ایسے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹے آگے سے سب، تو کتنی ان کی جنریشن میں چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ان کے بارے میں ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ وہ پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ پیغمبر تو تھے باقی سب، لیکن سب بادشاہ نہیں تھے۔ تو ان میں سے جو 3 جن کا ہمیں پتہ ہے میجر ون، حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی تھے، نبوت بھی تھی، بادشاہت بھی ملی ان کو۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی ایک کے لائق نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا جو تھی قبول کر لی۔ اور جب ان کی یہ دعا قبول کی تو ہمیں کیسے پتہ کہ ان کی دعا قبول ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے مانگا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد اور کسی کے پاس نہ ہو، کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ تو ان کے پاس اللہ نے اتنا ان کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ بہت امیر تھے وہ۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی کہ ان کو جو ہوا ہوتی ہے، ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو وہ ہوائیں جو تھیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ادھر سے ادھر لے کے جاتی تھیں، ان کو لیے پھرتی تھیں، اڑاتی تھیں انہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں میں بھی جو سرکش قسم کے جن ہوتے تھے، غوطہ خور قسم کے جن، سرکش جن، اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان جو جن تھے ان سے بڑی مشقت والا پھر کام لیا کرتے تھے، سخت ترین کام ان سے کرواتے تھے۔ پھر اور کیا کوالٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ برڈز کی لینگویج سمجھ جاتے تھے، جانوروں کی، پرندوں کی زبان ان کو سمجھ آتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے بلکہ وہ جانور ان کی لینگویج بھی سمجھتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے جانوروں کے ساتھ۔ اور ہمیں وہ تو اس میں پتہ ہے نا کہ چونٹی کا جو واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ جس میں چونٹی نے بولا تھا اپنے لشکر سے کہ ہٹ جو سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے کہ یہ نہ ہم کچلی جائیں نیچے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تھا ان کی یہ بات۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کس ٹائم پیریڈ میں آئے تھے، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے۔ تو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ان بٹوین، ان کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ پھر اور ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ معجزات بھی تھے جو دیے، جیسے اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے ہوئے، سب کو ڈیفرنٹ۔ تو ان کے لیے جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ وہ یہ تھے کہ جادوگر اور جادو
جادوگر اور جادو کی دسترس سے باہر تھے، ان کے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جن جو ہم نے ابھی پہلے بھی دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیے، ورنہ جنات کہاں کسی کے قابو میں اس طرح آتے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا تھا اور ان سے یہ سخت ترین کام لیا کرتے تھے۔ پرندے ان کے لیے مسخر کر دیے گئے، وہ پرندے بھی ان کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک تو ہم نے لینگویج ان کی دیکھی کہ وہ ان کی جو زبان تھی وہ سمجھتے تھے، دوسرا یہ ان کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ اب کیسے ہمیں پتہ ہے کام کرتے تھے؟ تو اس کا یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہدہد تھا ان کے پاس، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا اس کا واقعہ، تو جو سورہ ملکہ سبا کے پاس جب جانا تھا تو ہدہد تھا نا جو لے کے اس طرح جاتا تھا پیغام۔ اب اس میں اگلا اس کا پارٹ جو ہے اس آیت کا، یہود کے بارے میں ہم نے اب دیکھا کہ انہوں نے وما کفر سلیمان، انہوں نے الزام لگایا تھا جو ہم نے شروع میں دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو یہ ساری چیزیں جو ابھی معجزات میں نے آپ کو بتائے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ انہوں نے جادو کی بیس پہ کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس جادو تھا اور انہوں نے اس جادو کے ذریعے سب چیزوں کو اپنے تابع کر رکھا تھا، اور یہ جو ان کی سلطنت بھی تھی، جو بادشاہت تھی، یہ بھی انہوں نے جادو کے ذریعے ہی اپنی ساری جو کی ہوئی تھی۔ تو یہ انہوں نے جو بات کہی تو یہ ایک طرح سے وہ ان پر الزام لگا رہے تھے، یعنی کہ اب کفر کا انہوں نے کیا کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جادو کرتے تھے، تو جادو تو کفر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید اس آیت میں کر دی ہے اور بتا دیا کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ کس نے کیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے کفرو، کفر کیا۔ تو کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام نہیں تھے جنہوں نے کیا ہے، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جو بھی سارا پھر ہوا کہ کتابیں جب نکالیں تو انہوں نے نکال کر پھر یہی انہوں نے پھر کہا کہ یہ ان کی ریزن ہے کہ یہ انہوں نے جادو کے ذریعے تھی، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کر رکھی تھیں۔ تو یہود آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہم پچھلے بھی ان کا دیکھتے آئے کہ کتنے پیغمبروں کو وہ ڈینائی کرتے آ رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے بعد کے اور کسی بھی پیغمبر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اسی طرح وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اس آیت میں ایک بات اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، تو گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کو روکنے کے لیے کیا، کون سا فتنہ؟ یہ جادو کا فتنہ جو اس وقت نکل پڑا تھا، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے جو تدبیر اختیار کی، تو ان یہودیوں نے اسی جو تدبیر ان کی تھی، اسی فتنے کو، اسی کو ان کی نا ایک بنا دیا کہ یہی ریزن ہے اس کی کہ انہوں نے جو چھپا کے رکھی ہوئی تھی کتابیں، اصل میں یہ خود پڑھتے تھے نا اور جادو کرتے تھے ان کتابوں سے پڑھ پڑھ کے، اور انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے وہ چھپائی صرف اس وجہ سے تھی تاکہ میری قوم میں یہ فتنہ عام نہ ہو، ایک چیز جو چل نکلی ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا، اور انہوں نے وہی چیز ان کے اگینسٹ پلاٹ کر دی، اگینسٹ ان کے یوز کر کے، اور ان کے اوپر یہ الزام عائد کر دیا۔ تو اس کے پھر الزام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ ان شیاطین لوگوں نے کیا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ تو یہاں پہ اس آیت سے پھر ہمیں یہ بات ایک معلوم ہوتی ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر کے اندر آ جاتا ہے، which is very important کہ ہم سب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل یہ چیز اتنی کامن ہو چکی ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کی وجہ سے آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ جگہ جگہ آپ دیکھیں، یہاں پر بھی پاکستان میں تو ہے ہی ہے، ہمارے انڈو پاک میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں کہ وہاں پر آپ کو چپے چپے پہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو جادو کرتے ہیں،
اور آپ نے کتنی جگہ ایسے وہ دیکھے ہوں گے لکھے ہوئے بھی کہ آپ کا محبوب قدموں میں، یا اپنے محبوب سے شادی کسی سے آپ نے کرنی ہے، آپ کے پاس رزق نہیں ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کو جاب مل جائے گی، اولاد مل جائے گی، اس قسم کی چیزیں، یہ سارے جادو والے کام۔ لیکن اب یہاں پہ بھی دیکھیں، ہم جہاں پر ہیں، آپ کو، میں نے تو اب یہ چیز نوٹ کی، پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب یہ اتنی آپ کو فریکوینٹلی ہر جگہ نظر آتی ہے کہ ایک ہر جگہ پہ آپ کہیں جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور وہ پامسٹ کا نظر آئے گا۔ اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کے لیے ایکسیس، اتنا ایزی ایکسیس ہو گیا ان چیزوں کا، ذرا سا آپ کے ساتھ کسی نے کچھ کیا اور آپ جائیں اور جا کر اس کے اوپر کرا دیں جادو، اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ بس آپ کے لیے اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، فوری ریوارڈ آپ کو ملتا ہے، فوری اثر آپ کو ملتا ہے دیکھنے کے لیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ سرتے کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی پہ جادو کرا دیں تو آپ دیکھیں دنوں میں آپ کو ایک اپنی تسکین آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا تو میں نے بھی اس پہ یہ کام کرا دیا، اس سے یہ چیز ہی اس سے چھنوا دی۔ تو یہ ایک ایزی وے آؤٹ ہے جو لوگوں کو جو ملا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی، اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں اب ہمیں پتہ چل رہی ہے چیز، وہ یہ کہ جو شیاطین تھے یہ کیا کرتے تھے، اسی کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتایا نا کہ لیکن شیاطین ہی تھے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، وہ تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو سحر کیا ہوتا ہے؟ سحر ہر چھپی چیز کو کہتے ہیں، ہڈن چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کی آنکھ سے اوجھل، تو سحر چھپی ہوئی چیز۔ تو جادو بھی جو ہوتا ہے، جب آپ جادو دیکھیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ نظر کا ایک دھوکہ ہی ہوتا ہے نا، کہ وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہے، تو وہ ہڈن ہوتی ہے، آپ کی عقل سے چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اس کو گیس نہیں کر سکتے کہ کیا، اور دیکھنے میں آپ کو بالکل لگ رہی ہوتی کہ صحیح چیز ہے، جبکہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتی۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو اور جس کا سبب بھی چھپا ہوا ہو، اسی طرح وہ وقت جس میں حرکتیں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کہ آپ کو کسی کی حرکت پتہ نہیں چلتی، آوازیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس وقت کو کہتے ہیں سحری کا وقت۔ سحری کا وقت ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم جب صبح روزہ رکھنا ہوتا ہے تو روزے کے لیے ہم سحری کرتے ہیں نا، تو سحری بھی یہی کیا ہوتی، جس اس وقت ہم اٹھتے ہیں جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ کو نقل و حرکت نہیں ملتی، اس ٹائم میں کوئی لائف نہیں ہوتی، گہما گہمی نہیں ہوتی، تو وہ ایک چھپا ہوا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر آپ اپنا کچھ کھاتے پیتے ہیں، کیونکہ آپ نے روزہ رکھنا ہوتا ہے یا تہجد پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سحری کا وقت وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے۔ اور معنی اس کے کیا ہوتے ہیں سحر کے، اس کے معنی کے اندر دھوکہ دینا بھی آ جاتا ہے، دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، پھر باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یعنی کہ ہے وہ باطل لیکن آپ کو حق نظر آ رہا ہے، اس طرح سے اس کو ایک طرح سے آلٹر کر دینا چیز کو کہ آپ کو الٹ نظر آ رہی ہے۔ ملما ساری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان سحر ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں نا جادو ہوتے ہیں۔ بیان سے کیا مراد ہے، یعنی کہ بیان سننا، بیان کرنا، کوئی ایک چیز جیسے سپیچ کرنا، سپیچ ہو گئی یا کلام کرنا کوئی، تو بعض سپیچز بھی ایسی ہوتی ہیں، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہ اتنا میٹھا بولتے ہیں، اس طریقے سے بات کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کا بولنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے، اور وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ انسان ٹریپ ہو جاتا ہے ان کی باتوں میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ بس اس سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔
اور وہ آپ کی باتوں میں ہی اپنے آپ جو لوگوں کو اپنی باتوں میں ہی ٹریپ کر دیتے ہیں، پھنسا لیتے ہیں، اور لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں اور یقین کر کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ان سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی یہ تھی کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان جب سنتا ہے وہ میسمرائز کر دیتے ہیں اس کو۔ پھر سحر کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں امام ظہری کہتے ہیں کہ جادو ایسا عمل ہے جو شیطان سے کیا جاتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہوتا ہے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ پھر امام لئیس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو کرنے کے لیے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے شیطانوں کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یہ سحر کہلاتا ہے۔ کبھی یہ کبیرہ گناہ زبان سے کیے جاتے ہیں، کیسے؟ جیسے کہ کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جو جادو ہوتا ہے اس کا طریقہ ہی کیا ہوتا ہے کہ ظاہر انسان خود تو نہیں کر سکتا، شیطان کی مدد کے بغیر تو یہ نہیں کر سکتے کہ وہی ہے جو آپ کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو جب انسان نے شیطانوں کو یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ان کو شیطان کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ پہلے شیطان آپ سے کام کرواتے ہیں، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ کسی کی جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت دو، پہلے تم ہمیں پروف کرو، یہ شو کرو کہ تم ہمارے قابل ہو کہ ہم تمہاری مدد کیوں کریں، تم ہمیں پروف کرو اس چیز کا کہ یس تم ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو پہلے وہ بندوں سے کام کراتے ہیں، وہ ایسے ایسے گناہ ان سے کروائیں گے کہ جو انسان تھوڑا سا بھی ایمان والا ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ان سے شرکیہ باتیں ان کے منہ سے کہلواتے ہیں، جیسے وہ اللہ سے ہٹا کر کہیں گے کہ تم میری تعریف کرو، تو وہ پھر بندہ جس کو اس وقت ہوتا ہے کہ میں نے جادو سیکھنا ہے، میں نے جن کو قابو میں کرنا ہے، تو وہ شیطان کی تعریفیں بھی کرتا ہے، تعریف والے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، پھر اور جیسے ستاروں کی عبادت، اس طرح کی چیزیں، شرکیہ کام۔ پھر یہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا، یہ ان سے ایسے کام بھی کرواتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان بالکل ختم کرنے کے لیے ان کو قرآن کی بے حرمتی کرواتے ہیں ان سے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ قرآن کے صفحے جو ہیں، قرآن کو پھاڑ کے اس کے صفحے جو ہیں وہ آپ استنجا کے لیے یوز کریں۔ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں کہ قرآن کتنی ایک کتاب بلیسڈ بک ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اور جو بندہ یہ کر لے گا تو آپ سوچ لیں کہ اس کا ایمان کس حد تک، اس کا کہ ایمان ہوگا اس کے دل میں۔ تھوڑا سا بھی کسی کے دل میں اگر ایمان ہے تو وہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ تو جب کوئی بندہ اس حد تک گزر جاتا ہے تو پھر ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اب ہم ہمارے کام کا بندہ بن گیا ہے، پھر اس کے لیے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ اگر آپ کو باہر ملے جو اس طرح جو جادو کے ذریعے کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کام سارے اس نے اس طرح کے کیے ہیں، تو اب یہ شیطان جو ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک جو بھی جادو کا وہ کام وہ اب آتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں، تو یہ اب ان کی مدد کر رہے ہیں شیاطین۔ لیکن یہ ایسے ہی اٹھ کے نہیں کہ آپ نے کوئی چلا پڑا تو وہ آپ کے پیچھے لگ گئے، اس میں آپ کو ان کو ثبوت دینا پڑتا ہے اس چیز کا کہ ہاں ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر وہ کام ایسے ہی پھر کراتے ہیں جو کر کے انسان اپنے ایمان کے سرکل سے یا اسلام کے سرکل سے وہ بندہ باہر نکل جاتا ہے۔ اب جادو منع کیوں ہے؟ جادو منع اس لیے ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس لیے کیونکہ اس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، گناہ والے کام کیے جاتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ بھی میں نے سنا تھا کہ یہ لوگ جیسے مینسس کا بلڈ ہوتا ہے نا، پیریڈ کا بلڈ ہوتا ہے، اس سے بھی لکھواتے ہیں چیزیں، جیسے عبارت وغیرہ لکھائی جاتی ہیں تو اس کو بھی یوز کرتے ہیں۔ مطلب اس حد تک گندگی، اور کیا میں اب بتاتے ہوئے بھی انسان کو عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یہ وہ بلڈ جو ہے وہ بلڈ بھی یوز کراتے ہیں۔ پھر ان کے لیے ایک ہوتا ہے کہ جو
جس بندے نے جو جادوگر ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے صفائی نہیں کرنی، تو آپ کو وہ عموماً اتنے گندے حالت میں ملتے ہیں کیونکہ وہ نہا نہیں سکتے، ان کے لیے نہانا منع ہوتا ہے، کیونکہ نہائیں گے صفائی ہوتی ہے، تو چونکہ شیطان تو رہتے ہی بدبو والی جگہوں پہ ہیں اور وہی چیز پسند کرتے ہیں، تو اسی لیے ان سے اسمیل بھی بہت آ رہی ہوتی ہے، کتنے کتنے عرصے تک یہ لوگ نہیں نہاتے، ایون لائک جو جنابت کا غسل وہ بھی نہیں کرتے، تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ حالت جنابت میں ہی ہے تو کس قسم کی حالت ہوگی اس کی، گندا رہنا، اسی قسم کی چیزیں یہ پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین جو جب ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اس کے ان ریٹرن ان لوگوں کو بھی کچھ اس کی پرائس پے کرنی پڑتی، تو کبھی اگر آپ ان کی اپنی دیکھیں تو ان کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، اپنی میرٹل لائف ان کی جو ہے تباہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اولاد بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ شیاطین پھر ان کے بچے بھی مار دیتے ہیں کہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اکثر ایسے واقعات کئی ایسے سنے کہ ان لوگوں کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ان کی ڈیتھ بھی بہت ہی برے حال میں ہوتی ہے، کہ اس طرح کے حال ہوتے ہیں کہ جو ایک عبرت آمیز چیز جو انسان کے لیے ہو نا کہ آپ دیکھیے اور بندہ سبق سیکھے ایسے، کہ بہت ہی میزربل قسم کی سچویشن ہوتی جس میں ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں۔ اور اس میں کیوں منع ہے جادو کرنا؟ کیونکہ جادو جب آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے نا، کہ میں جادو کر کے کسی میں خوشی لانا چاہ رہے ہیں بھی ہم، کہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگلے بندے کو کبھی کو خوشی نہیں ملی، ہم اس کو خوشی دینا چاہتے ہیں، کبھی بھی یہ پرپس نہیں ہوتا۔ انسان جب بھی جادو کسی پہ کرواتا ہے تو آپ اس سے حسد میں کراتے ہیں، آپ ایک نیگیٹو فیلنگ آپ کے دل میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس پہ جادو کراتے ہیں، تو جادو جب بھی کروایا جاتا ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کرایا جاتا ہے، کبھی آپ کسی کو فائدے کے لیے تو نہیں کرا رہے ہوتے، تو اسی لیے بھی جادو منع ہے کیونکہ اس میں دوسرے کا آپ نقصان ہی آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی انٹینشن ہی یہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہمیں اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ جادو، اچھا جادو کے تھوڑے سے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جادو جو ہوتے ہیں نا اس کے ذریعے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دوسرے کو نقصان ہی پہنچایا جاتا ہے، تو اب اس میں یہ بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے جادو کے ذریعے انسان کسی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح بیمار کر دیا جاتا ہے لوگوں کو، کہ بیماری ان میں ایک آ جاتی ہے کوئی کہ جو سم ٹائم ایکچوئل نہیں ہوتی لیکن اس میں وہ بیماری جادو کے ذریعے ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کی عقل کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، کہ ایسے ہوتے ہیں جیسے انسان کی نا عقل ہی ماری گئی، کہ اچھا خاصا ایک سمجھدار انٹیلیجنٹ انسان اور ایک دم سے وہ ایسے ہو گیا کہ اب اس کی جیسے عقل ہی کام نہیں کر رہی، بیوقوفوں کی طرح ایکٹ کرنا شروع ہو گیا۔ پھر اسی طرح سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جادو کے ذریعے جسم کو بھی پیرالائز کر دیا جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری اندر ڈال دی جاتی جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کہ بیمار ہے بندہ، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیمار ہے لیکن جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کی ہر چیز نارمل آ رہی ہوتی ہے، ٹیسٹ میں کچھ بھی چیز ایسی نیگیٹو نہیں آ رہی۔ اب اس طرح ان کو کچھ جو ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کو ایسی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ آوازیں سن رہی ہیں، لیکن آس پاس بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو ایسی کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی، اور اس آواز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جس پہ جادو کیا جاتا ہے اس کو بس وہ آوازیں سن رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کو کچھ چیزیں ہیں جیسے جو اسٹل آبجیکٹس ہیں، اسٹل آبجیکٹ ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے موو کر رہے ہیں، تو متحرک چیزیں ان کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ساکن ہیں، اور ساکن چیزیں ان کو لگیں گی کہ موو کر رہی ہیں، تو ایک طرح کیا عقل آپ کی الٹا دی نا، کہ اب آپ کا عقل اس طرح سے اس کو دیکھ نہیں رہا آپ کا دماغ۔ اس کی ایک اپنی میری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنی میں نے سنی ہوئی کسی سے جو ہوا ہے یہاں پر ہماری کی ادھر کمیونٹی میں ہی، تو میں تو وہ بھی سن کے حیران رہ گئی کہ کس کس طرح کے جادو لوگ کرواتے ہیں۔ تو وہ ایک بندہ وہ اپنا بتانے لگا، کہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جب ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر اس کا پتہ چلا جب اس سے پوچھا کہ یہ بھی تم نے جو تھا ریڈ سگنل کراس کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ریڈ سگنل کراس نہیں کیا، تو پولیس والے ظاہر اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تم نے کیا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے جب یہاں سے گزرا ہوں میرا تو سگنل ریڈ گرین تھا، تو اس کے بعد اس بندے کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جاتا تھا تو مجھے جو سگنل اپوزٹ نظر آتے تھے، ٹوٹلی الٹ،
یعنی کہ اگر ریڈ سگنل ہوتا تھا تو اس کو گرین نظر آتا تھا، اور اگر گرین ہوتا تھا تو اس کو ریڈ نظر آتا تھا۔ آپ سوچیں کہ کتنے بڑی ایک خطرے کی بات تھی، یہ اتنی خطرناک چیز کہ اگر آپ کو اس طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے، اگر آپ کا سگنل ریڈ ہے اور آپ اس کو گرین سمجھ کے چل پڑیں تو دوسری طرف سے تو ٹریفک آ رہی ہوگی۔ تو مقصد کیا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوگی، اور بندے کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور بندہ جو ہے وہ جان سے چلا جائے گا۔ وہ تو اس کی زندگی تھی کہ وہ بندہ بچ گیا اور زیادہ نقصان اس کا نہیں ہوا۔ تو اس میں نے جب سے سنی تو مجھے اتنی زیادہ اس کی حیرانگی ہوئی کہ اچھا یہ بھی اس قسم کا بھی جادو کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان کا کبھی پتہ بھی نہ چلے جس کے اوپر ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں اس کو کیسے پتا ہوگا کہ مجھے چیز الٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ کو تو دماغ تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو جو چیز نظر آ رہی یہی ہے۔ تو یہ کہ یہ اس طرح کی چیزیں بھی بہت آج کل ہو رہی ہیں۔ تو یہ جادو کے ذریعے اس قسم کے جو کام ہیں نا یہ کروائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح محبت بھی کسی کے دل میں جادو سے ڈالی جا سکتی ہے، کسی کے دل میں نفرت ڈالی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالی جا سکتی ہے اس جادو کے ذریعے۔ اب اس سے کچھ کے ذہن میں ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پھر معجزے جو ہوتے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو معجزہ اور جادو میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا بس اس کا ہم دیکھ لیں تاکہ ہم چونکہ اب اس چیز کو لرن کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ معجزہ اور جادو میں کیا ڈفرینس ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے یہ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ معجزہ صرف پیغمبروں کو ملتا ہے، پیغمبر ہی کر سکتے ہیں۔ اب باقی جو اور لوگ ہم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑا نیک بندہ ہے جی، وہ بھی معجزہ دکھاتا ہی، وہ معجزے نہیں دکھا سکتے۔ معجزے صرف پیغمبر دکھاتے ہیں۔ وہ کرامات ہو سکتی ہیں کوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی دے، لیکن معجزہ صرف پیغمبر دکھا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی کیا ہوتی ہے کہ جب وہ معجزہ دکھاتے ہیں تو اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، کہ جب بھی وہ کریں گے تو وہ اس کا ایک 100% رزلٹ آپ کو ملے گا۔ جبکہ جادو جو ہوتا ہے، جادو صرف ایک کرتب ہوتا ہے، اور یہ جادوگروں کا کرتب ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو کامیاب بھی ہوں گے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب فرعون کے دربار میں جادوگر بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو جب انہوں نے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ کیا ہوا، وہ ایک دم سے ایسے لگا کہ جیسے وہ چلنے والے سانپ ہو گئے، اور وہ رینگ رہے سانپ سارے جو تھے، ایک دم سے وہ رسیاں ساری سانپ بن گئیں۔ ایک عصا جو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آلویز ہوتا تھا، عصا اسٹک ان کی، یعنی کہ تو وہ بھی انہوں نے بھی تو وہ پھینکی تھی جو بہت بڑا اسلحہ بن گئی تھی۔ تو جو چیز جادوگروں نے کی تھی، رسیاں پھینکی تھیں، وہ جادو تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جو عصا پھینکا بڑا وہ اژدہا جو بن گیا تھا، یہ معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو جادو نہیں آتا تھا، تو وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ نے کیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ تو یہ ڈفرینس ہے جو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو اگلا پارٹ اس آیت کا ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، اور کہاں پر؟ بابل میں، بابل کا شہر یعنی کہ کوفہ میں۔ اور یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کے نام بتائے کہ ان کے نام تھے ہاروت اور ماروت۔ تو یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی طرف بھیجا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دو پیروں فقیروں کے بھیس میں ان کو بھیجا، اور یہ بیسیکلی ایک آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ان کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ جاننا کہ آیا ابھی بھی یہود کے دل میں جو جادو کی محبت ہے یا زائل ہو گئی۔ تو یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا جو بات ہمیں یہاں پہ اب پتہ چلتی ہے کہ
یہودیوں کو ان پیروں فقیروں نے، یعنی کہ یہ جو تھے ان کی شکلوں میں جب آئے یہ بابل میں، تو جو یہودیوں کو ان کی آمد کا علم ہوا کہ اس طرح سے 2 فقیر آئے ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا پتہ چل گیا تھا کہ جادو وغیرہ یہ چیزیں کرا رہے ہیں، تو یہ ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 فرشتے تھے ان کو حکم دیا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے، کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے کے لیے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا ہے کہ یہ ایک کفر کا کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اب یعنی کہ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ اس کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں اور ٹیچر خود ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز مت سیکھو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح یہ سکھاتے تو تھے، لیکن ہر سیکھنے والے کو آنے سے جب وہ آتا تھا تو شروع میں ضرور اس کو وارن کرتے تھے کہ یہ چیز کفر ہے، اس کو مت کرو، اس کو مت سیکھو، اور اس کے باوجود لہٰذا پھر تم اس کفر میں نہ پڑو، پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو پھر اس کو سکھا دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر تھے کہ آپ نے سب سے پہلے ہر آنے والے کو وارن کرنا ہے، اس کا بتانا ہے کہ یہ کفر ہے، مت کرو اس چیز کو۔ لیکن اگر کوئی اس کے باوجود بھی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں مجھے تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور اس کو سکھا دیں جو وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ تو چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے تو فرشتے انہیں پوری طرح متنبع کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہیں آتے تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے والے جو تھے وہ ان فرشتوں کے پاس بیٹھے جھنڈ در جھنڈ آتے تھے، اتنے زیادہ کہ ان کے پاس ایسے تھا جیسے رش ہی لگا رہتا تھا۔ اب یہ آتے تھے جادو ان کے پاس، جو سیکھتے کیا تھے؟ میاں بیوی کے اندر اختلاف ڈالنا، میاں بیوی کے اندر تفریق پیدا کرنا، یعنی کہ ان کے اندر ایک طرح سے جدائی ڈالنا، یہ والا علم تھا جو یہ سیکھتے تھے۔ زیادہ ان کا جو کنسنٹریشن تھی، ان کی جو فوکس تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ ہم یہ والا علم سیکھیں کہ جس سے ہم میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، اور یہ چیز تھی جو وہ بہت زیادہ آ کر سیکھتے تھے۔ اب جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، اور یہ ہمیں یہاں سے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ مرد اور عورت کے درمیان اس علم کے ذریعے جو وہ سیکھتے تھے، جادو کا علم، ان میں تفرقہ ڈال دیتے تھے، ان کو ڈیورس بھی دلا دیتے تھے، ان کو علیحدہ کر دیتے تھے۔ تو ان کا تماشا یہ کہ ان سیکھنے والوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو یہ عمل سیکھنا چاہتے تھے۔ تو ایک تو باقی اور پرپس بھی ہوتے ہیں کہ جادو کا یہ مقصد ہے اس کے ہم یہ کریں وہ کریں، لیکن سب سے بڑا ان کا جو ایک مقصد اس طرف آنے کا تھا وہ یہ پرپس تھا۔ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور پھر خالی جدائی ہی نہیں کرنی ہوتی تھی، انہوں نے پھر کیا کرنا ہوتا تھا کہ وہ بیوی جو میاں بیوی میں جدائی ڈال کے پھر اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو اپنے اوپر عاشق بنانا ہوتا تھا اپنا، کہ اس کو پہلے سیپریٹ کریں، اپنے میاں سے الگ کر کے اس کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی برائی جو ان کے اندر پڑ چکی تھی کہ دوسروں کی بیویوں پہ جیسے نظر رکھنا، اور جس کی بیوی پھر پسند آ گئی تو پھر میاں بیوی کی ڈیورس کرا کر اس کی بیوی کو اپنی طرف کر لینا۔ اب اس والے جو اس طرح کا جو جادو کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سحر تفریق، اور اس کا دوسرا بھی ایک نام ہے سحر الصرف۔ تو یہ 2 طرح کے جو 2 نام ہیں، مطلب لیکن مقصد اس میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے پھیر دینا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سحر عطف، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی محبت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اوپر والا ہم نے کیا دیکھ لیا کہ وہ جدائی ڈالنے کے لیے یہ والا جادو استعمال کرتے تھے، پھر اس کی بیوی کو اپنے
عشق میں پھنسانے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے. پھر وہ ہوتا تھا سحر عطف، کہ محبت کا جادو. اور یہ سم ٹائم کہتے ہیں کہ اچھا، اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ یہ بعض اوقات عورتیں بھی کرتی ہیں، یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے، یعنی کہ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزوں میں پھنس جاتی ہیں. تو یہ تو بڑی کامن ہے ہمارے کلچر میں، دیکھیں ہمارے ملک میں بھی، کہ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے عورتیں پیر و فقیروں کے پاس چلی جاتی ہیں کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پڑ جائے. تو یہ والا بھی جو جادو ہوتا ہے نا، بہت ڈینجرس قسم کا جادو ہے، کیونکہ سم ٹائم اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس جادو کی وجہ سے تو جس کے اوپر کیا جاتا ہے، جیسے کہ بیچارہ شوہر جو ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے، اس کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایسی آسانی سے تو آپ کو چیز نہیں ہوتی. جادو جب بھی کرایا جاتا ہے اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں جو دوسرے پہ محسوس ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض اوقات اس میں ہلاکت بھی، موت بھی ہو جاتی ہے واقعہ. اور فتنے کا ورڈ ہم نے اس میں ایک دیکھا تھا، جس میں اس میں بتایا گیا کہ وہ تھوڑا سا پیچھے میں جا رہی ہوں، تو انہوں نے جب ہاروت ماروت کہتے ہوتے تھے نا کہ ہمارے پاس مت آؤ سیکھنے کے لیے، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، تو یہاں پر قرآن میں جو ورڈ یہ فتنے کا یوز کیا گیا ہے کہ نحنو فتنۃ، کہ ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں. تو فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں اس کے معنی پتہ ہونے چاہیے. فتنے کا مطلب ہوتا ہے، ہم تو فتنہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک بری سینس میں، لیکن فتنہ جو عربک میں اس کے معنی ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ، آزمائش، امتحان. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ اور بھی آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی کہ آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک امتحان ہے، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی. اب اس میں جو اگلا پارٹ ہم اس کا دیکھیں کہ عورت میاں بیوی میں تو جدائی ڈال دی، لیکن بہت امپورٹنٹ چیز جو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ جدائی کا کرتے تو ہیں، یہ جادو بھی کرتے ہیں، لیکن جو چیز انسان کو یاد رکھنی ہے، جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اذن سے. کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی کے لیے کوئی چیز کر دے، کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا. ساری دنیا کے لوگ، ساری جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، وہ سب مل کر بھی اگر ایک بندے کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اور اسی طرح اگر سارے لوگ مل کر بھی آپ کو فائدہ پہنچانا کی کوشش کریں، آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اللہ کا اذن ہوگا تو ہی وہ کام ہوگا. تو پھر اسی سے پھر وہ بات ہوتی کہ انسان کی تقدیر میں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوئی ہیں چیزیں. تو اسی طرح جو ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، یہ ساری ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے. تقدیر کو سمجھنا مشکل ہے، بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی اور اس میں ہی ٹریپ ہوئے رہتے ہیں. لیکن ہمیں جو اس میں جاننے کی ضرورت ہے کہ تقدیر پر ایمان لے کر آنا، تقدیر پہ راضی ہونا، اٹس ان آرٹیکلز آف فیتھ. جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہم نے کل بھی بات کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں، کہ 6 جو ایمان کے ہیں شاخیں کہہ لیں، آرٹیکلز آف فیتھ جن کو کہتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تقدیر پر ایمان لے کر آنا، کہ اچھی بری جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آخری اس میں چیز کیا تھی؟ قیامت کے دن پر ایمان لے کر آنا. تو ہم نے اپنی تقدیر کے بارے میں راضی ہی رہنا ہے کہ جو بھی آزمائشیں ہمارے پہ ہیں تو یہ جان لیں کہ یہ ہمارے لیے ایسے ہی لکھی تھیں اور ہم پہ یہ چیز آنی ہی تھی. اور ایک بات اور کہ آزمائشیں ہر ایک پر آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا ہے، یہ پارہ نمبر 2 میں سٹارٹ میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، ہر کوئی آزمایا جائے گا
اپنے مال سے، اپنے نفس سے، اپنے ثمرات سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے۔ اب یہ کہ اس میں یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری سے آزمائے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات سے یعنی کہ رزق سے آزمائے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد سے آزمائے گا، کسی کو کسی چیز سے۔ تو ہر ایک کا امتحان فرق ہے۔ ہم سب ایک ہی کمرہ میں ہیں، ہمارا جو ایک ایگزام روم ہے، ہم سب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب کا پرچہ مختلف ہے۔ میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے اس کا پرچہ مجھ سے مختلف ہے، میرے ساتھ جو ہمارے ساتھ نیبرز ہیں وہ کسی اور طرح کے ٹیسٹ میں، ہم کسی اور طرح کے ٹیسٹ میں، ایون ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ جو ہیں اس میں ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی کسی چیز سے آزمایا جاتا ہے، کوئی کسی چیز سے آزمایا جاتا ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے کہ آزمائش ہوتی اس چیز میں جس میں انسان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو تبھی تو آزمائش ہوگی نا۔ اگر آپ کے دل میں اس چیز کی امپورٹنس ہی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی آزمائش میں ڈال بھی دیں تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں کرتی ہی نہیں، کہ مجھے تو ویسے بھی شوق بھی نہیں تھا۔ اب ایک بندہ اس کو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے اور آپ اس کو کھانے کی آزمائش میں ڈال دیں کہ وہ اس کو کوئی ایسی پرابلم ہو کہ کھا نہ سکے، اس کو پہلے ہی شوق نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے اسی چیز میں آزماتے ہیں جس میں انسان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تبھی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جب یہ چیز اس سے چھینی جائے گی یا اس کو اس چیز کی آزمائش میں ڈالا جائے گا تو وہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح جادو بھی جو ہے تب تک کسی پہ اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو جس طرح تقدیر میں ہمارے بیماریاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح تقدیر میں جادو بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی پر ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تو جادو ہوا تھا نا۔ تو یہ ایک برحق حقیقت ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، ورنہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا ہونا اور حضرت عائشہ کے اوپر بھی ہوا تھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ چیز اٹ از پاسبل۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اسباب کرنے ہیں، اپنے سبب اختیار کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنی حفاظت آپ نے پوری کرنی، پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لیں گے، اگر اذن میں نہیں ہوگا تو یعنی کہ یہ جو تقدیر میں اگر لکھا ہے جادو ہونا ہے تو وہ ہو کے رہے گا۔ میں نے اپنی تیاری پوری کرنی، ہم نے اپنی پروٹیکشن پوری کرنی۔ اسی طرح نظر کا بھی ہوتا ہے کہ نظر بھی جو لگنی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی حفاظت پوری کرنی ہے، اور آپ کافی حد تک اس میں بچ بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ بس وہ بہت کم اگر واقعی کسی کے اوپر لکھا ہی ہوا ہے کہ اس پہ نظر لگنی ہے تو ہوئے گی، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ پہ پہلے جیسے ہوتا تھا نظر لگتی تھی بہت زیادہ، اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اچھا صبح شام کے اذکار کرنے سے انسان جو ہے نظر بد سے بھی بچ جاتا ہے، جادو سے بچ جاتا ہے، تو اب آپ نے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلی؟ خود سے تو آپ کے دماغ میں نہیں آئی نا۔ اس کا مطلب کہ یہ اللہ کا اذن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسب سمجھا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کے اوپر اوپن کر دی، آپ کے اوپر کھول دی یہ چیز کہ ہاں اب یہ آپ کے بعد یہ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر اس کو جو ہے نظر بد سے یہ بچ جائیں گے یا جادو سے بچ جائیں گے۔ اب کسی کے دماغ میں یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ پھر اللہ کا اذن ہوتا کیوں ہے، کہ اللہ کا اذن ایسی چیز کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بری ہوتی ہیں جیسے جادو ہے، نظر ہے، اور یا اور بھی کوئی بری چیزیں جیسے لوگوں کے ساتھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، امتحان آ جاتے ہیں۔ تو اس کی کچھ تھوڑی سی باتیں ہم یاد رکھ لینا تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیں ہر آزمائش ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے۔ اور ایک بات ان کے بھی اوپر آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، آپ ایک بات یہ بس اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی وزڈم ہے، اللہ نوز دا بیسٹ۔ ہمارا علم کچھ بھی نہیں۔ دعائے استخارہ جب ہم پڑھتے ہیں ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ دعائے استخارہ کے معنی آپ کو پتہ ہوں، ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگ رہی ہوں اس علم سے جو آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ، کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے،
ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے کسی چیز کو بنایا ہے تو اللہ نے ایسے بنا کے اسے چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے اس کی ہر چیز پروگرام کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمیں بنا کے ڈمپ کر دیتے اس دنیا میں کہ بس اب جاؤ جو مرضی کرو، بھگتو، جیسے مرضی گزارو اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا تھرو آؤٹ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ اس بندے نے یہ کرنا ہے، اس بندے سے میں نے یہ کام لینا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایوری تھنگ از پلانڈ۔ اور رزق اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا مقرر کر دیا، لکھا ہوا ہے ہمارا رزق، اور اتنا ہمیں مل ہی جانا ہے۔ آپ کچھ کریں یا نہ کریں، وہ رزق آپ کے پیچھے پیچھے اس طرح آتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہر آزمائش، جب ہمیں یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، پھر اس کے بعد نیچے اب آپ آئیں، اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا اذن پھر ہمیں کیا ہے کہ ہر آزمائش جو ہمارے اوپر آتی ہے وہ اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا تو کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ یہ تو ملتی ہے کہ ایک آزمائش آتی ہے، آپ اپنے اندر اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر ول پاور بھی آتی ہے، آپ کو اسٹرینتھ بھی ملتی ہے، آپ میں کریج آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں اور ہماری جو آزمائشیں آتی ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز جو سو کالڈ ہمیں لگ رہی ہے کہ بری ہے لیکن وہ ایکچوئل بری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ اس سے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیسے درجات بلند ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے اور اگر وہ بندہ اس پہ صبر شکر کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ کی رضا جان کر اس کے اوپر واویلا نہیں مچاتا اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ آزمائش تو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کا ایک وقت رکھا ہے، ہمیشہ نہیں رہتی، ایک وقت کے لیے وہ آزمائش آتی ہے، اور اسی وقت میں ہم نے اپنا اپروف کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں نے اس ٹیسٹ کو پاس کر لیا یا فیل کر لیا ہے، اور ہمارے پاس وہ اتنا ہی لمیٹڈ ٹائم ہے۔ آپ چاہیں تو آپ کے اوپر ہے، آپ اس ٹیسٹ کو فیل بھی کر سکتے ہیں، پاس بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو آزمائش اب آ گئی ہے اس میں ہم سرخرو ہو کے ہی نکلیں، پھر اس کے بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں جو پاس ہو جاتا ہے اس میں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ آزمائشیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ہم نے کوئی ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے یہ آزمائش ہمارے اوپر آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جب انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، تو اس سے انسان کو پھر اتنی تکلیف نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتا۔ اب اس کی ایک یہ آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ کا اذن کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ اب آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی وبائی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ریسنٹلی کتنی ایک ایگزامپل تھی کووڈ کی۔ جب یہ کووڈ کا پھیلا تو آپ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ہر بندہ جو تھا وہ کووڈ کا شکار ہو گیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایون ہر گھر میں بھی کسی کو ہو گئی، کسی کو نہیں ہوئی، کمیونٹی میں کچھ لوگوں کو ہو گئی، کچھ کو نہیں ہوئی۔ پوری یونیورس میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کووڈ پھیلا اس میں کچھ لوگوں کو ہوئی، کچھ کو نہیں ہوئی، اور جن کو ہوئی ان کے لیے اللہ کا اذن تھا، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی بیماری، کوئی چیز ایسی آنی تھی تو وہ آ گئی، اور باقی لوگ ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اذن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا اس چیز سے محفوظ رکھ دیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہر فیصلے پہ اللہ کے راضی رہنا ہے۔ کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، آپ یہی جانیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں کس چیز سے گزر رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی چیز آ گئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں میرے پہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ نوز، کیونکہ اللہ ہی نے یہ آزمائش آپ پہ دیا، اور اس وقت آپ سمجھ جائیں کہ میرے پرچے کا ٹائم آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اللہ کبھی امتحان میں نہ ڈالے، اور اگر کبھی امتحان آ جائیں تو پھر ان کو صبر کے ساتھ جھیلیں اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اس میں اللہ سے دعائیں کریں۔ اب ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے جو
بری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے بری نظر سے، جادو سے، پھر اور کوئی بھی آنے والے جیسے حادثات ہوتے ہیں، کوئی بھی چیزیں ہماری نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، تو اس میں ہم نے وہ جو ہم نے ایپ کا بھی ذکر کیا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جیسے ایاک نستعین ایپ ہے، بہت زبردست ایپ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی دعاؤں والی ایپ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو مسنون دعائیں ملتی ہیں۔ یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ مسنون ہونی چاہیے۔ جو چیز سنت سے ثابت ہے ہم نے صرف اسی چیز کو لینا ہے، اور باقی کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں ان کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اگر ہم سنت پہ ہی عمل کر لیں تو الحمدللہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں باہر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جو اذکار ہمیں سنت سے ثابت ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ وہ صبح میں بھی پڑھتے ہیں، شام میں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا پڑھنا، یہ بھی انسان کی پروٹیکشن کرتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ پھر رقیہ ہے، رقیہ شریعہ جس کو کہتے ہیں، اگر آپ اس کو اسی طرح گوگل کریں گے تو آپ کو نکل آئے گا۔ اس میں بھی اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ سوراز، پھر کچھ آیات ہیں قرآن سے ہی لی گئی آیات ہیں کہ جن کو جو اس مقصد کے لیے ایک طرح سے یوز ہوتی ہیں، کہ یہ آیات کا معنی بھی اگر آپ دیکھیں تو جادو سے ریلیٹڈ ہے، بری جیسے آزمائشیں اس طرح کا، کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی کیور بھی کرتا ہے اور آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن itself شفا ہے، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن بھی ہمیں بچاتا ہے، شفا دیتا ہے بیماریوں سے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز ایک اس میں جو میں نے سنی تھی کہ ایک اس میں وہ کہتے کہ ایک نا رشین کوئی میجیشین عورت تھی، اس نے اپنے انٹرویو میں ایک دفعہ اس نے بتایا، بات کہتی ہے کہ میں اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے جادو کرتی آ رہی ہوں، اور اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے نا وہ تب ہوتی ہے جب میں کسی مسلمان پہ جادو کرنے لگتی ہوں۔ کہتی ہے جب مجھے مسلمان پہ جادو کرتی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے، کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گرد ایک نا ایک ڈوم کی طرح ایک سرکل سا ہے، ایک ڈوم ہے، اور میں اس کے اندر نہیں جا سکتی، یعنی کہ وہ پروٹیکشن والا ایک ڈوم ہوتا ہے ان کے ارد گرد، کہ میں اس میں انٹر نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ جادو میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب جادو کے ذریعے جنات کو اس بندے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ بندے کے اندر جادو کے ذریعے جنات بھیج دیے جاتے ہیں، تو جو پھر جا کے اس پہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، بیماری ڈال دیتے ہیں، یا یہ جو چیزیں سارا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ جو ڈوم سا ہوتا ہے یہ یہی ہوتی ہیں انسان کی پروٹیکشن والی چیزیں جو ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے وہ ایک کتاب ہوگی، آپ نے اس کا نام دیکھا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ فورٹریس آف مسلم، اور اس کو یہ اردو میں کہتے ہیں حصن المسلم، کہ فورٹریس یعنی کہ قلعہ، مسلمان کا قلعہ۔ تو اس کے اندر ساری وہ دعائیں ہیں جو انسان کو حفاظت کے لیے چاہیے، یا جو اس کو اپنی ڈیلی لائف میں جو ڈفرینٹ ٹائمز ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ہر موقع کے حساب سے جو دعائیں ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور میں تو اس کے بارے میں یہی کہتی ہوں کہ وہ اٹس اے جیم، کہ آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کے پاس ایک ایسٹ ہے، کہ وہ ہر ایک کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ پاکٹ سائز بک ہوتی ہے یہ، اور ایزیلی آپ اس کو اپنی جیب میں اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں، اور اس میں ہر موقع کے حساب سے دعا لکھی ہوئی ہے۔ تو بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس میں ساری مسنون دعائیں ہیں۔ اب یہ جو چیز جادوگر جو سیکھتے تھے، جس کا ہم نے آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان سے سیکھتے تھے یہود لوگ جادوگروں سے، یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی بلکہ صرف نقصان ہی نقصان ہوتا تھا۔ یعنی کہ تو اس سے ہمیں بات کیا پتہ چلتی کہ جو سحر ہوتا ہے یا جادو ہوتا ہے یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہوتا کہیں سے بھی، اس کا محض نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کا سیکھنا انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور انسان کی آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں جو ہے انسان کی اس سے چلی جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر دنیا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ خالی آخرت کا ہی نہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ یہود کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ چیز یا اس کا علم جو ہے یہ برا ہے، ان کو پتہ تھا اس چیز کے بارے میں
کہ یہ چیز کفر ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ جاننے کے باوجود بھی، علم حاصل کرنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے تھے اس چیز پہ، پھر بھی اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی سبق نہیں سیکھتے تھے اس چیز سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کہ کاش کہ ان کو اصل علم تو اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے، جس پر انسان کو یقین ہوتا ہے، تبھی تو عمل کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کو کسی چیز پہ یقین ہی نہیں ہے، آپ اس پہ کیوں عمل کریں گے؟ جب تک ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں آخرت پہ یقین ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تبھی تو ہم اس پہ عمل بھی کریں گے نا، اس چیز پہ کہ مجھے ایسے کام نہیں کرنے جو میری پکڑ ہو جائے، اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا، اگر میں نہیں کروں گی میں گناہ گار ہوں گی، نہیں مجھے کرنا ہے، کیونکہ آپ کو آخرت کے دن کا ڈر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس دن میری پکڑ ہو جانی ہے، میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، آپ کو یقین ہے اس چیز کا، اور یہ یقین ہی ہے جو پھر آپ کو اس چیز پر عمل کراتا ہے۔ تو اگر ان کو اس بات کے یقین ہوتا تو پھر وہ یہ کام نہ کرتے، لیکن ان کو خود آگے اس چیز کا اتنا یقین جو تھا وہ نہیں تھا کہ آگے، کیونکہ وہ ان کی خام خیالی بھی تو ہوتی تھی نا، وشفل تھنکنگ بھی تو ہم نے دیکھی تھی ان لوگوں میں، یہ بھی بڑی ہوتی تھی کہ ہم تو پکڑے نہیں جائیں گے، ہم تو اگر گئے بھی تو جس گنتی کے کچھ دن جہنم میں جائیں گے، ورنہ ہم تو جہنم کی آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے اندر جو تھیں، خرابیاں کوٹ کوٹ کے بھری پڑی تھیں۔ پھر اوپر سے یہ جو اس طرح کی کہ اپنے اندر بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی تھے اسی چیز میں کہ ہم جو مرضی برائیاں کرتے چلے جائیں، ہماری کون سی کوئی پکڑ ہو جانی ہے، جہنم تو بنی دوسرے لوگوں کے لیے اور جنت ہم لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ تو اب اس میں ایک حدیث ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، وہ بھی بڑی ایک کہہ لیں کہ آئی اوپننگ قسم کی حدیث ہے۔ تو وہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی اینڈنگ بالکل کریں، تو وہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 انہوں نے تباہ کرنے والے گناہ بتائے، یعنی کہ کبیرہ گناہ۔ انہوں نے کہا کہ 7 تباہ کرنے والے گناہ ہیں، جن میں نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا اور کروانا، یعنی کہ تباہ کر دینے والے گناہ ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود خوری، یعنی کہ ربا، انٹرسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا۔ تو جو آج کل تو دیکھیں ایک عام سی چیز ہو گئی ہے کہ گھر بھی ہم نے انٹرسٹ پہ لیے ہوئے ہیں، بینکوں میں انٹرسٹ آتا ہے، ہر جگہ بینکنگ دیکھ لیں سسٹم جہاں پہ بھی ہے وہاں پر انٹرسٹ انوالوڈ ہے۔ تو انٹرسٹ لینا جو ہے یہ یا اس سے ڈیلنگ کرنا، یہ بھی تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ پھر نمبر 5 چیز اس کے اندر کیا ہے، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 کہ کفار کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یعنی کہ جنگ کے میدان میں جس طرح سے اگر جنگ وغیرہ ہے تو اس میں آپ نے بھاگ جانا، جنگ سے نکل جانا۔ پھر نمبر 7 اس کے اندر کیا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور تہمت لگانا جو تھا کیا ہم نے دیکھا تھا کہ کسی کے اوپر آپ لگاتے ہیں تو کیا ہے 80 لیشز اس کی سزا ہے۔ لیکن یہ 7 ایسے گناہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو اس کے اندر ہی میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جادو ان 7 گناہوں میں سے ایک ہے کہ جو تباہ کر دینے والے گناہ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جادوگر کی سزا کیا ہے، اس کی سزا جو ہے نا قتل ہے، کہ اس کو مار دینا ہی اس کی سزا ہے، کیونکہ اتنی تباہیاں اس سے پھیلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدشگون یا کہانت کیا ہوتی ہے، کہانت کہتے ہیں کہ فورچون ٹیلنگ جو ہوتی ہے نا، کوئی بندہ ایسا جو آپ کو اس کا ورڈ کیا یوز کرتے ہیں، نجومی ورڈ ہوتا ہے، تو اس کو فورچون ٹیلر ہو گیا۔ اور اسی طرح ٹارو کارڈ وغیرہ بھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو جو ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے، جادو کرتا ہے یا کراتا ہے، یا جو کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں کون سی تھیں؟ قرآن، حدیث۔
یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا بھی انکاری ہو گیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا حدیث سنت جو ان کا بھی۔ تو یہ اب آپ جادوگر کی پہچان کیسے، تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں، زیادہ لمبا ہو رہا ہے کلاس ہماری، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ایک ہی آیت ہے، دیکھیں کتنا کچھ ہے، تھوڑی سی باتیں کیونکہ اٹ از ویری کامن ان آور کلچر، تو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں کہ جادوگر جو ہوگا وہ جب آپ اس سے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی نا ماں کا نام پوچھے گا، ماں کا نام پوچھے گا، پھر آپ سے کوئی ایسی چیز مانگے گا کہ جس میں اس شخص کی اسمیل لگی ہوئی ہو، یعنی کہ اس کے جسم سے اتری ہوئی کوئی چیز مانگے گا وہ، جیسے اس میں اس کا سویٹ ہو، اس کا پسینہ لگا ہوا ہو، یا اس کے جسم کی اسمیل خوشبو ہو اس کے کپڑوں پہ، تو وہ اس طرح کے پہنے ہوئے کپڑے مانگتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے جانور بھی مانگے گا، اور پھر کہے گا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جا کر یہ آپ نے پھینک کر آنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں آپ کے سامنے، پھر آپ کو نمبروں سے حساب کتاب یا لائنوں کے ذریعے، اور آپ کو یہ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھی جادو ہی کا کوئی قسم ہے جو کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے، میں آپ کو ایک پڑھائی بتا رہا ہوں جس میں آپ نے اتنے دن الگ تھلگ ہو کے رہنا ہے، 40 دن تک آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، مختلف چیزیں جو آپ کو بتائے، پھر یہ فلاں چیز ہے آپ نے جا کے اس کو زمین میں دفن کرنا ہے، پھر وہ آپ کو آپ کے اچھا، پھر آپ کا کانفیڈنس لینے کے لیے، آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ میں صحیح ہوں، بالکل مجھے ہر چیز کا علم ہے، وہ آپ کو آپ کے شہر کا نام بھی بتا دیتے ہیں، سم ٹائم وہ آپ کے آنے کا مقصد بھی بتا دیتے ہیں، آپ کو بتائیں گے آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کس مقصد سے آئے ہیں۔ یہ ایک دو باتیں ہوتی ہیں جو تکے مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ آپ کو جب دے دیتے ہیں تو بندہ کیا ہوتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو تو میرے آنے سے پہلے ہی ساری خبر مل گئی۔ آپ کو یہ نہیں پتا خبر کیسے ملتی ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جو آپ کو پتہ نا کہ ہم سب کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو جو ہمارا شیطان ہوتا ہے، یہ جب کوئی بندہ ایسی کسی جگہ جاتا ہے فورچون ٹیلر کے پاس، نجومی کے پاس، تو جو نجومی نے اپنے شیطان رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو ہمارا ساتھ جو شیطان ہے جو دن رات ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پہلے سے جا کر اس بندے کے شیطانوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے اور یہ یہاں سے آ رہا ہے، یہ اس کا نام ہے، اس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ انفارمیشن ان کو ملتی ہے، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن آلریڈی ان کے پاس ہوتی ہے، اور بندہ امپریس ہو جاتا ہے کہ واو، اس کو تو آلریڈی بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، اس کو تو میری ساری خبر پہنچ گئی کہ میں یہاں پہ کس لیے آئی ہوں، تو اس دھوکے میں نہیں آنا، اس ٹریپ میں نہیں آنا، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس سے سمجھ جائیں۔ اسی طرح جو تعویذ بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ پانی میں ڈالیں، پانی میں گھول کے پلا دیں، یہ کر دیں، یہ چیزیں جادو کا حصہ ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی آگاہی دیں اس سے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اب اس کی ہم نے پروٹیکشن کیسے کریں، جادو سے کیسے بچا جائے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ صبح شام کے اذکار جو ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، پھر ہم نے جب بھی باتھ روم میں جانا ہے تو باتھ روم میں جانے سے پہلے اس کی دعا پڑھنی ہے، پھر اپنی صفائی کا خیال رکھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیں، اس کو کوشش کریں کہ آپ سورہ بقرہ کو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ڈیلی ضرور پڑھیں، پھر آپ نے باوضو رہنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں، پھر آپ نے اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، آیت الکرسی، آیت الکرسی آپ صبح شام پڑھیں فجر اور عصر کے بعد، تو آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے اس میں جو آپ کو میں نے اذکار بتائیں ایوننگ مارننگ اذکار ان کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح معوذات جو ہیں وہ جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ اخلاص بھی، یہ تینوں آپ پڑھ سکتے ہیں صبح شام 3 دفعہ، ان کو پڑھیں۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس میں ایک حدیث ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ معوذات پڑھ لیے وہ ہر چیز کے لیے کافی ہو گئے، مطلب اٹس انف فار دیٹ پرسن۔ پھر اس کے اندر چوتھا کلمہ آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا، جو ہے یہ آپ نے صبح شام 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس میں وہ دعا بھی آ جاتی ہے، یہ بھی ہمارے مارننگ ایوننگ اذکار کے اندر ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء والی جو دعا ہے یہ بھی۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ والی دعا بھی۔ پھر اگر
آپ کو پتہ ہو کہ آپ ایسی کسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ حاسد ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو حسد کرتے ہیں آپ کو ایک نیگیٹو فیلنگ آتی ہے ان سے، ایک ان کی ہوتی ہے، اور آپ کو کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ اندازہ ہو بھی جاتا ہے کہ یہ میری چیزوں سے شاید جلتا ہے، اور یا کسی کا بارے میں جیسے ویل نون ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندے کی نظر لگ جاتی بڑی جلدی، تو پھر آپ وہاں جانے سے پہلے دعائیں پڑھ کے جائیں، اپنا حصار کر کے جائیں۔ یہ حصار جو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حصن المسلم بھی یہی ہے نا، کہ فورٹریس آف مسلم میں جو کتابیں میں ساری دعائیں ہیں، کہ یہ جب آپ دعائیں اپنے اوپر صبح شام کی پڑھ کے پھونکتے ہیں تو یہ آپ کو حصار میں لے لیتی ہیں، تو آپ کے گرد ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک قلعہ بن گیا اس کا۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر جادو کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جادو کا علاج آپ یہ کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ جو گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، وضو میں رہنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر کوئی بندہ نشہ آور چیزیں لیتا ہے، شراب کی عادت ہے، تو کوشش کریں کہ اس نشے کی عادت کو اپنی ختم کریں، میوزک نہ سنیں۔ گھروں میں اگر آپ کے تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، تصویریں ہیں، اسٹیچوز ہیں، ایسی کوئی چیزیں ہیں، ان کو ہٹا دیں۔ پھر اسی طرح بیری کے پتے جو ہیں وہ کافی اس میں افیکٹو ہوتے ہیں، بیری کے پتوں کو ان سے پانی سے نہانا، پھر ان کو جو ہے ان کو تھوڑا سا جیسے آیت الکرسی وغیرہ دم کر کے پھر اس کو تھوڑا سا پانی پلا بھی دیں۔ یہ تو اس طرح سے یہ تھوڑی بہت کچھ چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا ایک ریکیپ اب بس جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو چیزیں اس آیت سے ہم نے اب دیکھی، ہمیں پتہ چلا کہ جادو جو ہے وہ ایک شیطانی عمل ہے، اس کا سیکھنا سکھانا جو ہے وہ کفر ہے، نقصان ہے، اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا، اور اس میں دوسروں کی خیر خواہی کرنا بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ہاروت اور ماروت تھے، وہ کیا خیر خواہی کر رہے تھے، سب کو کہتے تھے جو بھی سیکھنے آتا تھا اس کو پہلے سے اس کے برے اثرات، بری چیزوں سے بتا دیتے تھے کہ یہ چیز کفر ہے، اس کو مت کرو، تو اس میں دوسروں کی خیر خواہی تھی۔ اسی طرح ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا جادو ایگزسٹ کرتا ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان طلاق کرا دی جاتی ہے، جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کام اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اور ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ایسا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ ہو۔ پھر جادو ایک حقیقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا۔ پھر علم نجوم جو ہے یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، جو نجومی جو ہوتے ہیں، آپ کو فورچون ٹیلر جو ہوتے ہیں، یہ بھی ایک جادو کی ہی قسم کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر جادو پر ایمان لانے والا جو ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس میں علامات تھوڑی سی جادو کی جو ہوتی ہیں، جیسے انسان کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اچھے بھلے تھے، کوئی آپ کو بیماری نہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اب آپ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے نا بہت زیادہ سستی محسوس ہونے لگ گئی ہے، اتنی سستی آپ کو کہ آپ کو لگے کہ سم تھنگ از رانگ ود می، کہ میرا ہلنے کو دل نہیں کرتا، میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ بیماری کی وجہ سے ہو تو وہ چیز کی نہیں بات کر رہے، اگر آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور سڈنلی اب آپ کو ایک ایسی چیز ہونے لگ گئی ہے، تو وہ بھی اس کی ایک سائن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جانا، گھبراہٹ ہونا، ہر وقت انسان کو ایک گھبراہٹ سی محسوس ہو۔ پھر کچھ لوگ اس میں جو ہوتے ہیں وہ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کوائٹ ہو جاتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، ان کا بولنے کو دل نہیں کرتا، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بہت اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کسی چیز میں دل نہ لگنا، وہی چیز، وہی کام جو آپ پہلے بڑے شوق سے کیا کرتے تھے اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی، اب وہی چیزیں آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں اور اس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، اور اسی طرح عبادت میں آپ کا دل نہ لگے۔ پھر ایک بیمار رہنا، بیماری کا ہو جانا، ایسی بیماری کہ آپ جو سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی بھی ڈاکٹر کو کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ سارے ٹیسٹ کرا رہے ہیں، ہر چیز آپ کی نارمل آ رہی ہے۔ پھر یہ کہ خون کے چھینٹے وغیرہ، یہ تو ہم نے بڑی عام سی چیزیں پہلے بھی ہم بہت ہی یہ تو سنی ہوئی ہیں۔ کپڑوں کا کٹ جانا، جیسے اکثر کپڑے کٹے ہوئے آپ کو اپنے ملیں، اور ڈرانے خواب آنا۔ تو اب ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی میں آ گئی تو اس کا مطلب کہ اس کو لازمی جادو ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جادو کی علامات میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں پھر اور بھی چیزیں ساری جو ہوتی ہیں ساتھ چیک کرنی ہوتی ہیں انسان کو، خالی یہی نہیں کہ ایک دو چیز آپ میں شو ہو
ہو گئی تو آپ کہہ دیں مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ اپنے ڈیزیزز کا کراتے ہیں کہ ایسا تو نہیں یہ مجھے کسی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پھر اس میں آپ کو کسی سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو پھر جا کے ہو کہ یہ کیا ہے ریزن جو آپ کو یہ ہو رہی ہیں. تو آپ نے اور احتیاط پھر ہم نے اس میں بھی کیا کرنی ہے کہ ہم نے ایک تو ہم نے دیکھ لی کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ وضو میں رکھنا ہے، نمازوں کی احتیاط کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کی پناہ طلب کرنی، دعائیں مانگنی ہے، پھر آیت الکرسی، فلق، ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. پھر آپ کو اگر برا خواب کبھی نظر آئے تو برا خواب اسی وقت ہم نے اس میں پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہی آتے ہیں وسوسے بھی، برے خیال خواب بھی جو آتے ہیں. اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. پھر اسی طرح آپ اگر نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھاتے ہیں تو اس پہ بھی جادو اثر نہیں کرتا. پھر اپنی طہارت کا خیال رکھنا ہے، اپنی پاکی کا خیال رکھنا ہے، اور سونے سے پہلے بھی کچھ اذکار ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے. پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اور مغرب کے وقت کوشش کریں کہ خود بھی باہر نہ نکلیں، اپنے بچوں کو اور ایون آپ کے جو پیٹس ہیں ان کو بھی مغرب سے پہلے نہ نکالیں. مغرب کے بعد آپ باہر جا سکتے ہیں لیکن مغرب سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں جو ہوائی مخلوق ہوتی ہے، جنات، شیاطین، یہ سب چیزیں کھل جاتی ہیں. کھل کے مطلب یعنی کہ یہ اس وقت باہر پھر رہی ہوتی ہیں، تو پھر باہر جو لوگ اس ٹائم پہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ان کا اثر ہو جاتا ہے. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو حفاظت میں کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا جو آج کا تھا کلاس ختم ہوتی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ ہم سب نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں بالکل. اور اگر ہم پہ کوئی سائن، کوئی چیزیں ہمیں ایسی محسوس ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، احتیاط کیسے ہم نے کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے کہ ہم پہ بھی کبھی نظر بد لگے یا سحر ہو کبھی بھی، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اپنی جو ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ بس میں جو کر سکتی تھی وہ میں نے کر لیا، باقی کام اللہ کا ہے، حفاظت دینی اللہ کے کام ہے، اللہ کا ذمہ ہے وہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.